اور ناظرین، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اپوزیشن کو آفر، دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے اس کو خوشائن قرار دینا، ایک مثبت رسپانس آنا، اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور ساتھ ساتھ آج ہی کے روز سپریم کورٹ سے جو ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بہرحال اس پہ رسپانس ایک اعلامیہ کی شکل میں تو ضرور نظر آتا ہے، لیکن آگے آپشنز کیا پھر ان کے پاس بچ جاتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. شیخ صاحب، گفتگو کا آغاز تو آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی فلور آف دا ہاؤس جو تقریر تھی اس سے کرتے ہیں، کیونکہ بھارت کے یہ ایک جو ان کی جانب سے ایک مذموم کارروائی کی گئی اور جس کے رسپانس میں ہمارا بھی ایک بھرپور ایک جواب ہم نے دیا. اس کے حوالے سے آج جب فلور آف دا ہاؤس تقاریر ہو رہی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک یونائٹڈ کیونکہ پیغام دینا تھا، بار بار اس بات پر سٹریس دیا جا رہا تھا کہ جی سب کو ملائیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ایک اپنے مشترکہ دشمن کو ایک پیغام دیں. انہوں نے آفر کیا، وہ کہتے ہیں میرا چیمبر جو ہے وہ کھلا ہے، میں ملنے کو تیار ہوں اپوزیشن کے ساتھیوں سے. گوہر صاحب نے بھی اس پر بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا، لیکن یہ مثبت رسپانس کتنے دن تک سسٹین کرتا ہوا دکھائی دے گا شیخ صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مثبت رسپانس کی نہیں ہے. قوم اس نہج پہ کھڑی ہے جہاں پہ ایک دشمن ملک جو ہے ہمیں اس کی جارحیت کا سامنا ہے، اور عمران خان صاحب اس پہ بڑا واضح بیان دے چکے ہیں کہ قوم کو اکٹھے ہونا ہے، اور قوم ہر اس سپاہی جو بارڈر پہ کھڑا ہے ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کو جواب دینا چاہیے. 2019 کے اندر جواب آیا تھا، ہم نے کہا بڑا واضح کہ یہ آئیں گے ہم ان کو ماریں گے، یہ دوبارہ آئیں گے ہم ان کا وہی حشر کریں گے. مودی کو جواب ملنا چاہیے، ورنہ تو یہ دوبارہ کسی وقت بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن وہاں کریں گے اور اس بہانے سے یہ اٹیک کر دیا کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تحریک انصاف نے، کیونکہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ بڑی بےغیرتی کا ثبوت دیا گیا کل اڈیالہ کے سامنے، جہاں پہ ایم این ایز کے گربان چاک کیے گئے، صوبائی وزراء کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آج پارلیمنٹ کے اندر صرف پاکستان کی، یہ ملک ہمارا ہے، اور اس کے اوپر ایک بیرونی جارحیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ایک ایسا وزیر اعظم جس کی شاید ہمارے لوگ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، انہوں نے خاموشی سے اس کی تقریر سنی، ورنہ جو کچھ کل ہوا اور پھر اس کے بعد جو انہیں دھرنا دیا ہے شاید اس کو بات بھی نہ کرنے دیتے اس وزیر اعظم کو. مگر کیونکہ ملک سب سے پہلے ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے، اور اس لیے آج تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی تھی انہوں نے ڈیسیژن لیا اور انہوں نے وہ میسج جو ہے وہ ہونے دیا کہ یہ قوم جو ہے وہ کٹھی ہے. باقی رہے گی چیمبر والی بات، علی نا بات سن جائیں گے چیمبر میں، ویسے چلے جانا چاہیے اگر یہ ملک کی بات ہے. وزیر اعظم کے چیمبر میں کس لیے جانا ہے؟ ہمیں اس سے کیا کام ہے؟ اس وزیر اعظم سے جو یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، کروا رہا ہے، ہمیں اس وزیر اعظم سے کیا کام ہے؟ چیمبر میں جائیں. ہم کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس بناؤ. آپ کو پتہ ہے کہ تو آپ یہ چیمبر میں بھی جا کے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اپنے جو ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. نہیں کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو اس کے ملازم ہے کہ ہم اس کے چیمبر میں چلے جائیں، یا ہم کو اس کی پارٹی میں اس کے چیمبر میں چلے جائیں، یا ہم نے اس سے کوئی اپنے کو ٹھیکے لینے ہیں جو اس میں چلے جائیں. بات یہ ہے کہ ملک ہم سب کا ہے. ٹھیک ہے تم چوری چکاری سے بھی وہاں آ کے بیٹھ گئے ہو، مگر اس وقت تو چلو تمہارے ہاتھ میں ذمہ داری ہے اور اس کا ہم نے اپنا میسج دے دیا. بات صرف اتنی نہیں، سی ہے. لیکن شیخ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ چیمبر کی بات وہ ایسا جیسچر ایک شو کرنا چاہ رہے ہوں کہ آئی ایم ولنگ ٹو بی فلیکسیبل. لعنت کریں چیمبر پہ. کیا چیمبر؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کے بعد دوسری اے پی سی بلا رہا ہے ہندوستان کے اندر، دوسری اے پی سی. راہل گاندھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو اس کو پسند نہیں کرتا اس کے خلاف اس نے پورے ہندوستان میں وہ جو مارچ کیا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، اسی حکومت کے خلاف کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ تم اے پی سی کیوں نہیں بلاتے ہو؟ عمران خان کو بلا کے بیچ میں بٹھاؤ. مطلب تارڑ کے منہ سے تم ہندوستان کو جواب دلوا رہے ہو. یار کچھ اللہ سے ڈرو. تو منہ ہوتا ہے کسی کو جواب دینے والا. وہ ایسے بندے دیکھیں، کچھ چہرے ہوتے ہیں، کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن پہ قوم کو اعتماد ہوتا ہے، اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. اور ایسی صورتحال میں ہمیں ایسی قیمتی شخصیات کو جیل میں رکھنا ناحق کیسوں میں تو نہیں بنتا. تم اے پی سی بلاؤ، تم کنسنسس کرو، تم ایک طاقتور پیغام دو. آج تم مطلب ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے آج ایک اچھا مظاہرہ کیا ہے، اور اچھا، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اوبیسلی پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا. مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی ہے. کیا لیم گفتگو آپ نے کی ہے. مطلب آپ کے 26 سے اب 30 بندے ہونے والے ہیں جو شہادتیں ہو گئی ہیں. وہ آئے، انہوں نے ہماری شہری آبادی پہ گولہ باری کی ہے. ٹھیک ہے جی، شہروں کے اندر آ کے کی ہے.
اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جوابی کارروائی کی، پاک فضائیہ نے بڑا زبردست قسم کا وہ کیا، ریاکشن دیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، بالکل ایپٹ جو ہے رسپانس تھا، ہو گیا۔ مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ جو ہمارے 26 سے زیادہ شہداء ہیں وہ بس ٹھیک ہے، وہ آئے تو انہیں مار چھڑیا، تیسی بھی گئے تو جواب دے چھڑیا، تو کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی۔ بٹ شیخ صاحب جہاں پر آج ہی جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اس پر بھی میں چاہوں گی کہ آپ رسپونڈ کریں۔ فوجی عدالتوں میں جو سیولینز کا ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگ کا اعلامیہ جاری ہوا جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ آئین کی ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق، بین الاقوامی معاہدات اور جمہوری اقدار کے بھی خلاف ہے۔ مذاق ہے علینا، یہ آئین کے ساتھ مذاق ہے، یہ جمہوریت کے اوپر حملہ ہے، یہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ کیا کیا آپ لوگ نے؟ اور پھر 12 ججز نے اس کو سنا ہے، 5 اور 7 کا وہ ہوا، تو آپ مینورٹی جو ہے اس کے ویو کو آپ میجورٹی کے اوپر آپ وہ کر رہے ہیں، کس لیے؟ وہ سویلین رائٹس جو آئین میں ہمیں ملتے ہیں اس کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو انہوں نے بالکل وہ تو تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے ہیں، یہ ہر طریقے سے اس فیصلے کے خلاف ہم ہر آئینی، سیاسی اور عوامی محاذ پہ آواز بلند کریں گے، بالکل بلند کریں گے، ہم اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ اس فیصلے کو؟ دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد جس قسم کی کورٹس جو ہے اسٹیبلش ہو گئی ہے، کئی لوگ اس کو کینگرو کورٹس بھی کہتے ہیں، اور ویری رائٹلی سیڈ، اس کے اندر جس طرح ججز بٹھا دیے گئے ہیں، جس طریقے سے چیزیں منور کی گئی ہیں، اس کے بعد اب آپ کیا توقع کر سکتے ہیں عدالتوں سے؟ بٹ دیٹ اگین، آپ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ we'll keep quiet, we will not stand up to اس قسم کی چیزیں کہ ہم نو ان بٹ واٹ فیصلوں ول یو ڈو شیخ صاحب؟ کیونکہ تحریک کے لیے تو خان صاحب کو جیل سے بتانا پڑ رہا ہے کہ ایک مؤثر تحریک چلائیں جو کہ اب تک چلا نہیں پائی ہے آپ کی جماعت۔ نہیں، خیر ہم سارے پہلے دن سے ابھی تک تحریک میں ہی ہیں۔ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ چلا نہیں پائی تو آپ چلائیں۔ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے تحریکوں کی میگا موبلائزیشنز کی جتنی کالز تھیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، آپ دیکھ لیں 4 کی بھی ہو تو ڈیٹ انہوں نے دی، 26 والی جو ڈیٹ تھی، 24 والی، وہ بھی علیمہ خان صاحب نے خان صاحب سے اندر سے لے کے دی تھی، اس سے پہلے خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ڈیٹ میں خود دوں گا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور پھر 26 کے قتال کے بعد، 5780 گرفتاری کے بعد اور 150 بندوں کو بلٹ انجری کے بعد ایک فضا جو ہے تبدیل ہوئی، لوگوں کو انہوں نے مطلب ہراساں کیا، خوف زدہ کیا، گولیاں ماری سیدھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد بندے ری موبلائز، ری انرجائز ہوتے وقت لگاتے ہیں، مگر اب یہ جو انہوں نے اس قسم کے کام شروع کر دیے ہیں، یہ تو بندے ری ایکشن شو کریں گے، اور اس کے اندر کوئی تحریک ہمیں شیپ اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تحریکیں خود بخود شیپ اپ ہو جائیں گی۔ تو خان صاحب نے جنید اکبر کے ذمہ لگایا کہ بھائی تم بالکل وہاں سے کرو، کام شروع کرو۔ ایک طویل عرصے تو ہو گیا اب آپ لوگ کو یہ صعوبتیں برداشت کرتے کرتے، اور آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو تو احتجاج کرنے کی بھی اجازت بہرحال نہیں ہے، آپ ریلی یا کنونشنز نہیں کر سکتے جو گرفتاریاں عمل میں آ جاتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اجازت کے اگینسٹ ہو کے بھی کیا کہ ہمیں 4 کی اجازت تھی، کہ ہمیں 26 کی اجازت تھی۔ سر 26 کے بغیر تو 26 کے بعد تو یہ بڑے ریلیکس نظر آتے ہیں کہ اب آپ لوگ اس کیپیبل نہیں رہے ہیں ایک احتجاج لانچ کرنے کے حوالے سے۔ نہیں، وہ ریلیکس جو نظر آتے ہیں، اسی لیے عمران خان کی جو ہے وہ بہنیں، جو خواتین جو ہیں، اور وہ ان کو 4-5 عورتوں کو روز روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں ملاقات کے لیے، اسی لیے بہت ریلیکس ہے تو اسی لیے ہماری پریس کانفرنسز ٹی وی کے اوپر نہیں چلنے دیتے، ریلیکس ہیں تو اسی لیے لوگوں کو روک لیتے ہیں، فلاں مہمان کو بلاؤ، فلاں کو نہ، کیڑے ریلیکس نے، بس ٹھیک ہے، ریلیکس ہیں تو میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ رائٹ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے بہنوں کا بلکہ ذکر کیا، کل بھی علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ 2 بہنوں کو بہرحال اجازت مل گئی ملاقات کی، جو پیغام سامنے آیا عمران خان صاحب کا، اس میں انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو بولا کہ جی ان کو وہ مجھ سے کیوں نہیں ملنے آتے، ان کو بولا جائے کہ جی وہ ملنے آئیں۔ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے خان صاحب کو کہنے کی؟ کدھر ہے گنڈاپور صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کوئی بات کروں گا تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ خان میرا قائد ہے، خان سے بڑھ کے نہ کسی کی بات معتبر ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ خان سے اوپر کسی کی اور کی بات کی اہمیت ہے، میری ذات کے لیے بحیثیت ہے خان صاحب کی، پارٹی کا ذمہ دار اور ان کے MLA کے۔ بات یہ ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ ہر دفعہ کورٹ آرڈر سے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو ملاقات کے لیے کورٹ آرڈر کی پابندی نہ ہونے کے باعث عدالت میں کنٹیمپٹ فائل کرنے کی وجہ سے جانا پڑا، یعنی کہ وزیر اعلیٰ جس کا یہ رائٹ ہے
اس کو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ انووک کرنی پڑتی ہے عمران خان صاحب کے ملنے کے لیے. یہ جو بہت سے لوگ ہیں جو کہ ہزاروں دفعہ مل چکے ہیں خان صاحب سے, ان کے کمپیریزن میں چیف منسٹر کو وہ کم سے کم ملنے دیتے ہیں. یہ چیزیں انہی کے کنٹرول میں کبھی کبھار تو پابندی کے باوجود بھی شیخ صاحب فل جب انہیں پروٹوکول کے ضرورت ساتھ ملے ہیں گنڈاپور صاحب. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نا, ان کے ہاتھ میں ہے. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو کہانیاں بیٹھ کے اور تبصرے کرتے ہیں. یہ کس کے ہاتھ میں ہے ملاقات؟ نہ صرف ہم نے صبح کی لسٹ میں علی امین گنڈاپور کا نام ڈالا ہے, بلکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ بھی فائل گئی ہے, بالکل گئی ہے. کنٹمپٹ بھی فائل کر دیا کہ جناب ہمیں کیوں نہیں ملنے دیتے, کیا مصیبت ہے, ملنے کیوں نہیں دیتے چیف منسٹر کو. اور لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پچھلی دفعہ بھی وہ کنٹمپٹ فائل کرنے کے بعد اس کو ملنے دیا تھا. آبویسلی وہ چیف منسٹر ہے, کنٹمپٹ فائل کرے گا تب بھی پروٹوکول میں جائے گا, نہیں کرے گا تب بھی ایسے ہی جائے گا. اینڈ دیٹ از مور آف اے سیکورٹی ڈیٹیل دین پروٹوکولز. بندوں کو ویسے ہی ذرا انقلابی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے نا, but کیا کریں ہم. شیخ صاحب کوئی میکنزم اب پارٹی کے اندر آپ کا ان پلیس ہے؟ آخری سوال میرا یہی ہوگا کہ کوئی ایسی ڈسپلن جو ہے اب وہ جس کو پراپر طریقے سے پارٹی کے تمام جو لیڈرز ہیں وہ فالو کریں کہ کل لسٹ کے باوجود اگر نام کسی کا ہے اور کسی کو نہ اجازت دی جائے ملاقات کرنے کی تو پھر سب نہیں جائیں گے, یا جس کو ملنے دیا جا رہا ہے وہ چلا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, پہلے تو یہ ایک ہم نے کلیہ بنایا تھا مگر کسی نے اس کو فالو کوئی نہیں کیا. اب تو اندر سے عمران خان صاحب کا اس حوالے سے واضح پیغام آ گیا کہ لسٹ کے علاوہ بندے نہ ملیں. اب بھی اگر کوئی ملتا ہے تو پھر آپ عمران خان ان کی طبیعت صاف کرے گا, جو میں پچھلی بار یہ کہ وکیل کی طبیعت صاف کی تھی خان صاحب نے. اور بہنوں نے بھی بلکہ کہا ہے کہ آپ ان بالکل نہ ملا کریں. تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.